اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک اور عظیم الشان رمضان المبارک کے حوالے سے ان کے فضائل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ بیان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت نشاں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے ہیں اور اس کی رات میں قیام یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا ہو۔ اس میں جس نے فرض ادا کیا ایسے ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ غم خواری اور بھلائی کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اور جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن کو جہنم کے آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اس افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ یا ایک دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پانی پلائے گا اور کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اس کا اوسط یعنی درمیانی دن مغفرت ہے، اور اس کے آخری دن وہ جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں اپنے غلاموں سے کام کم لے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 تمہیں بے نیازی نہیں۔ پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے یہ وہ ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا۔ ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی ہے اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہوا ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کرنی ہے۔